جب اسلام کے خلیفہ پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے بعد میں دوسرے خلیفہ یعنی صحابوں میں پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق تھے۔ ان کے بارے میں بیان آ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی تجارت کرتے اپنے بیوی بچوں کو پالا پوشن کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا، یعنی جب یہ بھی خلیفہ بنائے گئے تھے تو ابھی تجارت کے جگہ پر خلافت کرنا پڑے گا۔ اس کے جو ٹائم خلافت میں لگاتے ہیں تب ان کو تجارت کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر کرے، سب مل کر اتنا پیسہ ان کو ملے، اور اس سے اور باقی جو وقت ملتا ہے اس میں تجارت کر کے اس میں ان کا گھر کا گزارا ہو۔ مدینہ طیب میں لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرما کہ میں تجارت کیا کرتا تھا، اب تم لوگوں نے اس میں مشغول کر دیا، یعنی خلیفہ بنا دیا، اس لیے اب گزارا کی کیا صورت ہو۔ لوگوں نے مختلف مقدرے تجویز کی۔ حضرت علی اکرم رضی اللہ عنہ جو چپ بیٹھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمائی کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو ست کے ساتھ جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کافی ہو جاوے، توستہ کے ساتھ جو تمہارے اور تمہارے گھر والوں کو کافی ہو جاوے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا، یعنی آپ کو گھر والوں کو جتنی ضرورت پڑتی ہے اتنا لے لو، کہنے کا مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور قبول کر لیا الحمدللہ، اور متواسطہ مقدر تجویز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مجلس میں جس میں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ شریک تھے۔ یہ ذکر آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وظیفہ میں اضافہ کرنا چاہیے، یعنی جو بیت المال سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو ملتا ہے اس میں سے تھوڑا سا زیادہ دینا چاہیے تاکہ ان کا گزارا آسان ہو، کہ گزارنا میں تنگی ہوتی ہے، وہ تنگی نہ ہو، آسانی سے ان کا گھر بچے کھائے پیے۔ مگر ان سے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتلانے کی ان صاحبوں کو ہمت نہیں ہوئی کہ تھوڑا سا مال بیت المال سے اور تھوڑا سا زیادہ لے لو جس میں آپ کو تنگی نہ ہو۔ یہ بات کہنے کی وہ صحابوں کو ہمت بھی نہیں عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے کی، اس لیے ان کو صاحبزادے حضرت حفصہ ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی ہونے کی وجہ سے ام المومنین ہے، یعنی امت کے لیے مائیں کا درجہ رکھتی ہے بھی تھی، ان کو خدمت میں یہ حضرات تشریف لے گئے، یہ صحابی جو تشریف لے گئے ان کی بیٹی کے یہاں، جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، ہماری امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کے ذریعہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا دیا کہ ہم لوگوں کے نام معلوم نہ ہو، ہم جو بول رہے ہمارے نام نہیں بتانا۔ دیکھو کتنا ڈر تھا صحابوں کو، اللہم اغفر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا دیا کہ ہم لوگوں کے نام معلوم نہ ہو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے باپ سے اس کے تذکرہ کیا تو چہرہ پر غصہ کے آثار ظاہر ہوئے۔ الحمدللہ عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، بیت المال میں سے تھوڑا سا پیسہ زیادہ لے تاکہ آپ کا گھر کا گزارا آسان ہو۔ تو یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چہرہ مبارک غصے سے بھر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نام دریافت کیے تو کون بولے یہ رائے آپ کو
दरियाफ़त किया। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा अर्ज़ किया कि पहले आपकी राय मालूम हो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मुझे उनके नाम मालूम हो जाते तो उनके चेहरे बदल देता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी ऐसी सख्त सज़ा में देता कि मुंह पर निशान पड़ जाते। जो सहाबी इस तरीके से कहे थे बैतुल माल में से मेरे को और थोड़ा ज़्यादा पैसा ले लो, जो ऐसा कौन बोले? अगर उनका नाम बता देते उनका चेहरे पर ऐसा चोट मारता कि उनका निशानी पड़ जाते। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर। तू ही बता कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्दा से उम्दा लिबास ते घर में क्या था? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, वो उनसे कह रहे कि तुम्हारे जो शोहर जो हज़रत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्दा से उम्दा लिबास तेरे घर में क्या था? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि 2 कपड़े घेर दी रंग की, जिनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन या किसी फ़तह के वजह से पहनते थे। बस वो जुम्मे के दिन में कहीं जो लोग खाना पीने के लिए जो बुलाते हैं किसी वफ़ादा की वजह से पहनते थे। फिर फरमाया कि कौन सा खाना तेरे यहाँ उम्दा से उम्दा खाया, यानी आपके घर में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सा खाना अच्छे से अच्छा खाना खाया पेट भर के? अर्ज़ किया कि हमारा खाना जुए की रोटी थी, हमने गरम गरम रोटी पर घी के डब की तल चिपट अल्लाह उलट कर इसको एक मरतबा छुड़ी दिया तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इसको मज़े लेकर खूब नोश फरमा रहे थे और दूसरे को भी खिलाते थे। फरमाया कि कौन सा बिस्तर उम्दा था जो तेरे यहाँ बिछाते थे? अर्ज़ किया एक मोटा सा कपड़ा था, गर्मी में इसको चोहरा करके बिछला लेते थे और दूसरे में आधे को बिछा लेते और आधे को ओढ़ लेते। फरमाया कि हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा उन लोगों तक ये बात पहुंचा दे जिन्होंने आपको मेरा पास ये पैगाम देकर भेजा है। जो सहाबी उन सहाबियों को अबे बेटी हफ्सा यानी हमारे माँ, हमारी उम्मत के माँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बेटी, उनको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा उन लोगों तक ये बात पहुंचा दे जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर तरीक़ा क्या था, उनका पहनने के कपड़े क्या थे, वो लोग क्या खाते थे, वो किस तरीके से सोते थे, उनके कपड़े के बारे में, वो उनके रहन सहन के बारे में उन सहाबियों को बता दो जो आप बात मेरे तक पहुंचाने के लिए आपको बताए थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तर्ज़ अमाल से एक अंदाज़ा मुकर्रर अर्ज़ किया कि कुछ मौजूदा है। हज़रत मंद आए नहीं, ज़रूरतमंद आए नहीं, क्योंकि कुछ मौजूद है ज़रूरतमंद आए नहीं। यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फिर आगे पढ़ता हूँ कि गलती ना हो, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। एक अंदाज़ा मुकर्रर अर्ज़ किया कि कुछ मौजूद है ज़रूरतमंद आए नहीं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में आराम फरमाया। दूसरे दिन ईशा के बाद फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहीं जी कुछ है? मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह जल्ल शानू ने आपको रहमत फरमाए कि वह सब निमट गया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह जल्ल शानू के हम्द व सना फरमाई। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये डर हुआ कि खुदा न खास्ता मौत आ जावे और कुछ
حصہ مال کا آپ کے ملک میں رہے۔ دیکھو ہمارے استعمال سے زیادہ ہمارے گھر میں کچھ رہ گیا تو اللہ سے ڈرتے تھے اس کا جواب ہمیں اللہ سے کیا دیں گے بول کے۔ اس کے بعد گھر میں تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملے۔ اللہ والوں کی یہ بھی خواہش رہتی ہے کہ ان کے ملک مال و متاع کچھ نہ رہے، یعنی ان کے بعد میں ان کے کوئی نشان تک نہ رہے، کوئی تجارت ہو، کوئی جگہ جنگل یا پیسہ وغیرہ ان کا کوئی باقی نہ رہے۔ تو اتنا ڈر تھا صحابوں کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا پوچھنا، جو سارے نبیوں کے سردار، سارے اولیاء کے سرتاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی خواہش کیوں نہ ہوتی کہ میں دنیا سے بالکل فارغ جاؤں۔ میں نے معتبر ذریعہ سے سنا ہے کہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرکزہ کا معمول یہ تھا کہ جب نذرانہ کی رقم کچھ جمع ہو جاتی تو اہتمام سے منگوا کر سب تقسیم فرما دیتے، اور وصال سے قبل تو اپنے پہننے کے کپڑے وغیرہ بھی اپنے خادم خاص حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب مدزل کو دے دیے تھے، اور فرمایا تھا کہ بس اب تم سے مستعار لے کے پہن لیا کرو گا۔ اور اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بارہا دیکھا کہ مغرب کے بعد جو کوئی روپیہ پاس ہوتا وہ کسی قرض خواہ کو دے دیتے کہ کئی ہزار کے مقرض تھے، اور یہ فرمایا کرتے کہ یہ جھگڑے کی چیزیں رات کو اپنے پاس نہیں رکھتا، یعنی جو پیسہ ہے ایک جھگڑے کی چیز ہے۔ اس نوع کے بہت سے حالات اخبار کے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر شے کا ایک ہی رنگ ہو۔ مشاق کے عنوان مختلف ہوتے ہیں، اور چمن کے پھولوں میں ہر پھول کی سیرت ممتاز ہوتی ہے۔ یہ ہے ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہم کی اپنے رفتہ زندگی کا۔ تو وہ دو اسلام کے خلیفہ ہونے کے باوجود بھی ایک پیج کٹ گیا، اس لیے اللہم اغفر۔ یہ صحابی اتنا ڈرتے تھے بیت المال کا پیسہ خرچہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین۔